اب میں یہاں پر آپ سے ایک ایکٹیویٹی کرانا چاہوں۔ دیکھیے، اللہ نے جو ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، اس کا ہم صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کا ہم غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے صحیح استعمال کرنے کے بارے میں۔ ہم جو اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں، اس پر ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، اس مثال کو آپ کو سمجھنا ہے، اور پھر آپ کو اپنی طرف سے کچھ اور ایگزامپلس دینے ہیں کہ کیسے ہم سننے کی طاقت کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، مثال جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سننے کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں پچھلے زمانے کے لوگوں کے قصے سننے کے لیے، تاکہ ہم ان قصوں کو سنیں اور اس سے لیسن حاصل کریں۔ جیسے ہم سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، قرآن مجید کئی سارے لوگوں کے قصے، سٹوریز ہمیں بتاتا ہے۔ جیسے فرعون کا واقعہ، فرعون کا قصہ، قارون کا قصہ، یا پھر قوم عاد کا قصہ، ثمود کا قصہ، نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ۔ قرآن مجید یہ سارے قصے ہمیں بیان کرتا ہے۔ کس لیے بیان کرتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم سبق سیکھیں، تاکہ ہم لیسنز حاصل کریں۔ تو ایسے ہی جو اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، اس سے ہم بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے ابھی ایک ایسا کام جاننا چاہوں گا جس میں آپ اپنے سننے کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کام اچھا کام ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں آج کے سیشن میں۔ بنت اقبال بھی ہیں، مروہ خان بھی ہیں، آپ لوگ بھی اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں تاکہ انٹریکشن ہو سکے اچھے سے کلاس میں، اور یہ جو پروگرام ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم رقیہ سے جانتے ہیں، کوئی بھی ایک ایسا اچھا کام بتائیے جس میں آپ اپنے سننے کی جو طاقت ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی رقیہ۔ قرآن کی تلاوت سننا۔ قرآن کی تلاوت سننا، ماشاءاللہ، بہت صحیح جواب۔ قرآن کی تلاوت سننا۔ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ہم اپنے کانوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین کام قرآن کی تلاوت کو سننا، اور قرآن کی تلاوت کو جب ہم سنتے ہیں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالی کو یاد کرنے ہی میں دلوں کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، بالکل صحیح جواب۔ اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور کچھ ایسے اچھے کام جس میں ہم اپنے کانوں کا استعمال کر سکتے ہیں، سننے کی طاقت کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ رقیہ نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کو سننا، ایسے ہی ہم اپنے کانوں کو استعمال کر سکتے ہیں کس میں؟ اچھے مفید لیکچرز کو سننے میں، جو آتھینٹک اسکالرز ہیں، جو عالم دین ہیں، جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں، صحیح علم رکھتے ہیں، ان کو سننے کے لیے ہم اپنے کانوں کی طاقت کا، سننے کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھا راستہ ہے، لیکچر سننا یا پھر انٹرویو سننا اسکالرز کے، یا پھر اسی طریقے سے آپ، آج کا زمانہ ہے آڈیو بکس کا زمانہ۔ آڈیو بکس آپ سمجھتے ہیں، یعنی آج ایسے بہت سارے ایپس ہیں جن میں جو مشہور کتابیں ہیں ان کے آڈیوز اویلیبل کرائے جاتے ہیں تاکہ آپ انہیں پلے کریں اور سن سکیں۔ یعنی آپ کو کتاب ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ بس آڈیو بک سلیکٹ کیے اور اس کتاب کی ریکارڈنگ کو آن کیے اور آپ سننا شروع کر لیے۔
تو کوئی بھی نفع بخش علم، کوئی بھی بینیفیشل نالج، میں صرف اسلامک نالج کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی اچھی چیز، چاہے وہ میتھ سے ریلیٹڈ ہو، سائنس سے ریلیٹڈ ہو، لوگوں کے فائدے کی بات ہو یا اپنے خود کے فائدے کی بات ہو، آپ یہ ساری چیزیں سن سکتے ہیں، ان کے بارے میں سن سکتے ہیں، اپنے اللہ نے جو آپ کو سننے کی طاقت دی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو سننے کے لیے جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ میں نے ابھی بہت ساری باتیں آپ کو بتائی، میں صرف اسلامک نالج کی حد تک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ اکیڈمک نالج یا ورلڈلی نالج، دنیا کی کوئی نالج آپ حاصل کرتے ہیں جو فائدے مند ہے آپ کے لیے یا لوگوں کے لیے فائدے مند ہے، اب اس میں بھی اپنے سننے کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سننے کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں جمعہ خطبہ کو سننے کے لیے، مسجد میں آپ جاتے ہیں، خطبہ جمعہ کو سنتے ہیں، آپ اسی اپنے کان کے ذریعے سے اسے سنتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھی چیزیں ہیں جن میں ہم اپنے سننے کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو غلط وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم اپنے سننے کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہوں گا، افواہوں کو سننا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، جو افواہ اٹھا دی جاتی ہے، غلط بات، جو جھوٹی بات پھیلائی جاتی ہے کسی بھی انسان کے بارے میں، اس کو وہ سننا بہت پسند کرتے ہیں، اسے وہ سنتے ہیں اور سن کر کے فوراً جو ہے آگے پھیلا بھی دیتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں، افواہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ افواہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک مسلمان بھائی ہے ہمارا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، جو ٹوپی پہنتا ہے، اس کا پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، اچھا مسلمان، لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات چیت بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک برا انسان، ایک خبیث آدمی یا ایک ایول آدمی افواہ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو اپنی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور اسے پوری طرف پھیلا دیتا ہے، مسجد کے اندر پوری طرف سب جگہ یہی بات پھیل جاتی ہے، پورے سوسائٹی کے اندر یہی بات پھیل جاتی ہے، تو جو کوئی سن رہا ہے وہی بات کو آگے پھیلا رہا ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر ویریفائی کیے ہوئے، تو یہ کیا ہے، یہ اپنے سننے کی طاقت کا غلط استعمال کیا، افواہ کو سنا اور بغیر اس کے تحقیق کیے ہوئے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ وہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، اسے آگے پھیلا دیا، تو یہ کیا ہو گیا، غلط استعمال ہو گیا، جو اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے اس کا غلط استعمال کیا آپ نے۔ تو ایسے ہی بہت سارے غلط استعمال ہوتے ہیں اسی سننے کی طاقت کو لے کر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، رقیہ آپ ہیں یہاں پر، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی ایک غلط راستہ بتائیے جس میں انسان جو ہے اپنے سننے کی طاقت کا استعمال کرتا ہے، غلط راستہ، کچھ بھی غلط بات سننا، غلط باتیں سننا، غلط باتیں، ٹھیک ہے، یہ تو کافی جنرل ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ کی بات بھی بہت حد تک صحیح ہے، غلط باتیں سننا۔ مروہ خان سے جانیں گے کوئی بھی غلط استعمال، میوزک گانا، میوزک، ہاں، گانا سننا، برابر، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آج بہت ہلکی سمجھ لی گئی ہے، کیونکہ آج یوٹیوب شارٹس اور انسٹاگرام ریلز کا زمانہ ہے، اور یہ جو یوٹیوب شارٹس ہوتے ہیں، انسٹاگرام ریلز ہوتے ہیں، اس میں تقریباً ہر اگلی ریل میں، ہر اگلے شارٹ میں کوئی نہ کوئی میوزک بھری ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گانا پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کو اتنا نارمل بنا لیے ہیں، ہم اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم پورا گانا سن لیتے ہیں، اور یہ تو
یہ تو ایک لائٹ ورژن ہو گیا. بڑا ورژن گانے سننے کا یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ آج وائرلیس بلوٹوتھ ہیڈ فون آئے ہیں، تو اسے لگا لیتے ہیں اپنے کان میں اور گھنٹوں تک میوزک ایپس پر گانے جو حرام گندی باتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویسے گانے گھنٹوں تک سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، اس کا غلط استعمال، نہایت ہی غلط استعمال. اور جو میوزک ہوتی ہے یہ در حقیقت یہ شیطان کا ہتھیار ہے. اسلام کیوں اس سے منع کرتا ہے؟ کیونکہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے. شیطان کا ہتھیار مطلب شیطان اسی کا استعمال کرتا ہے اس انسان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے. اور کوئی بھی میوزک میں کوئی اچھی بات نہیں بتائی جاتی، بلکہ میوزک کے اندر ولگر چیزیں ہوتی ہیں، نہایت ہی بے شرمی والی باتیں میوزک میں ہوتی ہیں. جو آج کے گانے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہی گندی اور فحش کلامی اس میں موجود ہوتی ہے. تو یہ کسی بھی طریقے سے ایک اچھے مسلمان کسی بھی مسلمان کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کے اندر انسان کا نقصان ہی نقصان. کیونکہ جو انسان میوزک کا عادی ہو جاتا ہے، میوزک کا ایڈکٹ بن جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سننے میں لذت محسوس نہیں کرتا، نماز پڑھنے میں وہ لذت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میوزک اور قرآن ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس چیز کو ظاہر اور آبویس الفاظ کے ساتھ اسے حرام قرار دیا. کئی لوگ جو ہیں اس میں بھی راستہ تلاش کرتے ہیں کیسے میوزک کو حلال کریں، کیسے میوزک کو حلال کریں. اور کچھ لوگ ہیں بھی آج جو بولتے ہیں کہ میوزک جو ہے کچھ فارم اس کے حلال ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے ہم سب کو روکا ہے، اس سے دور کیا ہے. تو میوزک سننا، گانے سننا، یہ بھی بہت بڑا غلط استعمال ہے سننے کی طاقت کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اسی طریقے سے ہم بات کریں، بہت سارے غلط چیزیں ہیں جس میں انسان اپنے سننے کی طاقت کا استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پہ انسان جو ہے موویز دیکھتا ہے، موویز میں جو غلط باتیں ہو رہی ہیں، جو فتنہ پھیلانے والی باتیں ہو رہی ہیں اسے سنتا ہے اور وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اور وہی چیز آ کر کے اپنے ریئل لائف میں وہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے.